بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکار تو عالم محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرت انگیز بڑی نشانی بتائی ہے جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ علامت آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک ہے، جیسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں بدل جائے گی۔ ناظرین گرامی، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی کہے کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے جبکہ طلاق تو ہو چکی ہے۔ ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کے شرائط میں بن جاتے ہیں، پھر میاں بیوی کی ازواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل آتا ہے۔ جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ زناکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ دوسری بڑی وجہ جس سے نکاح نہیں رہتا وہ ہے کفریہ کلمات، یعنی میاں یا بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفریہ کلمہ بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کے نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کی ہم بستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کافرانہ الفاظ کیا بولتا ہے؟ ہم سب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتابوں، نبیوں اور رسولوں کو کسی میں سے ایک کو ماننے سے انکار کرے، یا کسی اسلامی کتاب، رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے۔ یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی سے کہیں کہ اٹھ کر نماز ادا کر لو تو بیوی کہے میں نماز نہیں پڑھتی، نماز پڑھنے سے میں بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہوں، ایسے الفاظ بولنے سے بیوی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی۔ اگر میاں ایسا کریں تو وہ بھی غیر مذہب بن جائے گا۔ آج کل اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو زیادہ تر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جب بھی کسی پر برا وقت آتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ ہمارے نصیب میں خدا نے یہ برے حالات لکھ دیے ہیں۔ جب انسان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ مسلمان تو ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جو بندہ خدا کی رضا سے انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میاں اور بیوی آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو بیوی میاں کو غصے سے کہتی ہے، تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میں تیرے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتی، مجھے طلاق دے دو۔ اس وقت میاں بھی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جا، تم کو فارغ کر دیا، میرا بھی تیرے ساتھ رہنا اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو ہم یہاں ان باتوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بیوی نے طلاق مانگی تو میاں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، پر میاں کا طلاق دینے کی نیت نہیں تھی،
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بیوی غصے میں آ کر میاں سے طلاق کا مذاکرہ کرتی ہے، پر اس کی نیت نہیں ہوتی وہ طلاق لے، اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہوتی ہے۔ اگر میاں اور بیوی طلاق کی نیت کر کے ایک دوسرے کو فارغ کر دیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے دوبارہ نکاح نہیں کرتے اور آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم جو الفاظ بھی اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بول کیا رہے ہیں۔ ایسا بولنے سے ہم کو کسی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر دو بندے شریعت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بات کہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ ایسے تو آج کل عام ہو رہا ہے۔ پیارے بھائی بہنوں دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عالم و فاضلوں سے پوچھیں جناب کا کلمات کفر کیا ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں اور ہم کو علم تک نہ ہو۔ اس لیے ہم کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہمارے سے باتیں کرتے ہوئے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو الفاظ ہم کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیں۔ اسی طرح اگر ایک مرد اور عورت آپس میں جھگڑتے ہیں تو وہ غصے میں ایک دوسرے کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں، پر ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا اور پہلے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں تو اس حالت میں ہم بستری کریں تو وہ زناکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ انسان کو ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسے الفاظ کے مفہوم کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے جو ہم اپنے منہ سے غصے سے نکال بیٹھتے ہیں۔ یہ جو دور گزر رہا ہے اس میں تو ہر بندہ ہی جذبات سے کام لے رہا ہے۔ اس میں برداشت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اپنے گھر میں بیوی میاں کی بات برداشت کر لیں اور میاں بیوی کی بات کو سکون اور تسلی سے سن لے۔ غصے میں آ کر ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے کیا لفظ بول دیے ہیں۔ اس پر دونوں ہی خاموشی سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان دونوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں کی طلاق ہو گئی ہے، پر وہ یہ بات بدنامی کے مارے کسی سے نہیں کرتے۔ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ میاں بیوی ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے چند سال پہلے ایک دوسرے کو غصے میں آ کر طلاق دے دی تھی۔ جب ان کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے سوچا ہم دونوں ہی نیک اور پرہیزگار ہیں، اگر کسی کو پتہ چلے گا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں بدنام کر دیں گے، ہماری اولاد بگڑ جائے گی۔ یہ بات سوچ کر وہ دونوں دوبارہ سے اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپس میں صلح اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔